الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم رواه أبو داود وصححه الألباني۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، ہم جس مہینے اور جس تاریخ سے گزر رہے ہیں، یہ پورے سال کی وہ سیاہ تاریخیں ہیں جن میں خود مسلمان رب کائنات کو گالیاں دینے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ وہ سیاہ تاریخیں ہیں جن میں شرک و بدعات اور کھلم کھلا رب کائنات کے خلاف بغاوت کرنے والوں کا تعاون کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں اس کا تذکرہ فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق حدیث قدسی کا تذکرہ فرمایا۔ صحابہ کرام، علماء کرام اور ایسے ہی ائمہ و محدثین نے اس سے متعلق اپنے فتاووں میں بالکل واضح کر دیا کہ اس طرح کی چیزوں میں غیروں کا، اسلام دشمنوں کا، اہل کتاب کا، آسمانی کتابوں میں تحریف کرنے والوں کا جو لوگ تعاون کرتے ہیں، وہ گویا صلیب کے آگے سجدہ کرنے والوں کا احترام کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ بحیثیت مسلمان کے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمارا فریضہ کیا ہے۔ بحیثیت مسلمان اور اسلام کو ماننے والے کے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں کہ ہم کون سے عقائد کو لے کر کے چلیں، کن لوگوں سے محبت کا اظہار کریں، کن لوگوں سے براءت کا اظہار کریں۔ یہ پورا کا پورا لائحہ عمل ہمارے عقیدے سے، ہماری بنیادوں سے اور اسلام کی اصالتوں سے تعلق رکھنے والا ایک لائحہ عمل ہے، جس پر مسلمان بدقسمتی سے کہیں جہالت میں، کہیں دنیا میں اپنے آپ کو ترقی یافتہ دکھانے کے لیے، کہیں دوسری اقوام کے آگے اپنے افسروں کو اٹھانے کے لیے، اور کہیں فیشن کے طور پر اور نہ جانے کون کون سے اغراض و مقاصد سے خود مسلمان ان چیزوں میں مبتلا ہو کر کے ایسے جرائم کو انجام دیتا ہے، جن جرائم کو رب کائنات نے سورہ مریم میں ایسی چیزوں سے تعبیر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہم اختیار کرتے ہیں یا اختیار کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، یہ ایسا جرم ہے کہ اس جرم کو کرنے کے نتیجے میں عنقریب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، زمین شق ہو جائے گی اور دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ رب کائنات نے اس حقیقت کا تذکرہ فرمایا، اور اس دنیا میں ہم زندگی گزارتے ہیں، اگر اسلامی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لیا جائے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے، مسلمانوں اور اسلامی شعائر کا استہزاء اور مذاق اڑانے والے جس انداز سے آئے دن ہم کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے پڑوسیوں کو، ہمارے متعلقین کو اور مختلف ممالک میں مسلمانوں کو اذیتوں کا اور ایسے ہی مشکلات کا سامنا کرنے پر مجبور کرتے ہیں، ان کے اوپر ظلم و جور کرتے ہیں، ایک دن ایسا آتا ہے کہ مسلمان کرسمس کے نام پر دسمبر کے اخیر سے لے کر کے جنوری کی ابتدا تک نئے سال کی تقریب اور کرسمس کے نام پر ان لوگوں کا ساتھ دے کر کے ان کے شانہ بشانہ چلتا ہے۔
پہلے مبارکباد دینے والے ان مذاہب کو ماننے والے نہیں ہوتے، بلکہ خود مسلمان اپنی ترقی کو ظاہر کرنے کے لیے جس کو وہ ترقی سمجھتا ہے، جبکہ وہ اس کے عقیدے کا فساد ہے، اس کے رب پر اتہام ہے، اللہ رب العالمین کو جھٹلانا ہے، اللہ رب العالمین پر اتہام لگانا ہے، اس کو ترقی کا نام دے کر کے مسلمان مبارکباد دینے میں پہل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جیسے ہی 25 دسمبر کی تاریخ آئے گی اس کے بعد سے جو طوفان بدتمیزی کھڑا کیا جائے گا، اور 31 دسمبر کے بعد سے لے کر کے 1 جنوری کی تاریخ کے بیچ کی جو شب ہے اس میں جس انداز سے مسلمانوں کے علاقوں میں، مسلمانوں کے گھرانوں میں، مسلمانوں کے خاندانوں میں، مسلمانوں کے ان گھرانوں میں جہاں پر اسلام کا ڈنکا بجنا چاہیے تھا، توحید کی آواز بلند ہونی چاہیے تھی، اتباع رسول کا درس دیا جانا چاہیے تھا، اور سیرت رسول اور سنت رسول کے مطابق نئی نسل کی تربیت کی جانی چاہیے تھی، وہاں خود سرپرست حضرات ماں باپ اپنے بچوں کو اس بات پر ابھارتے ہیں، مسلم اسکولوں کا مطالبہ ہوتا ہے کہ ان تاریخوں میں فلاں فلاں چیزیں پیش کی جائیں، مسلم بیکریوں پر کرسمس کے نام پر کیک اور پیسٹریاں تیار کی جاتی ہیں، نئے سال کے موقع پر نہ جانے کون کون سی چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں تعاون علی الاثم والعدوان ہیں، رب کائنات کے خلاف بغاوت پر تعاون ہے، ان چیزوں کی اسلام میں ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہود و نصارہ کی اس شدت کو سمجھیں، اس عداوت کو سمجھیں جس عداوت کے نتیجے میں ان رذیل قوموں نے اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر دی، جس رذالت کی بنیادوں پر ان ذلیل قوموں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر کے ہلاک کرنے، جادو ٹونا دے کر کے ان کو نقصان پہنچانے، آپ کے اوپر پتھر گرا کر کے آپ کو قتل کرنے، اور اسلام اور اسلامی تعالیمات اور اسلامی شعائر کو نیست و نابود کرنے کی ساری کوششیں اور سارے جتن کیے، اس کے باوجود اگر مسلمان اسلام کا نام لینے والا، اللہ رب العالمین کو ماننے والا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا، اس کے باوجود اگر ان لوگوں کا ساتھ دیتا ہے تو اس پر ہم کو سر پھوڑ لینا چاہیے۔ یہ افسوس کا مقام ہے، یہ تشویشناک صورتحال ہے جو ہمارے محلوں میں بھی ان تاریخوں میں نظر آنے والی ہے۔ معاف فرمائیں گے، کلمات سخت ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے عقیدے کے ساتھ کھلواڑ ہے، ہماری تہذیب کے ساتھ کھلواڑ ہے، ہمارے مذہب کے ساتھ کھلواڑ ہے، ہمارے دین کی اور رسول کی تعلیمات کے ساتھ کھلواڑ ہے، لہذا ان چیزوں کو قطعاً برداشت نہیں کیا جانا چاہیے۔ میں نے جو آیت کریمہ سورہ مائدہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، اے ایمان والو، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان لوگوں سے محبت کا اظہار نہ کرو، ان لوگوں سے قربت نہ بناؤ جن لوگوں نے تمہارے دین کو کھلونا اور کھلواڑ کا اور استہزاء کا ذریعہ بنا دیا، جو تمہارے دین کا، تمہارے رب کا، تمہارے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے دین کو کھیل کود بنا کر کے اس کو دنیا کے اندر ذلیل کرتے ہیں، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، جن لوگوں کو کتاب دی گئی یہ ان کا کام ہے، جو کفار ہیں یہ ان کا کام ہے کہ اسلام کو کھلواڑ بناتے ہیں، اس کا استہزاء کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لہذا تم لوگ ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو، اگر تم اسلام پر حقیقی معنی میں قائم ہو تو رب کائنات سے ڈرو۔ اور سورہ مائدہ ہی میں اسی آیت سے چند آیتوں پہلے رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو
اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں اسلام کے خلاف ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ جب مسجد اقصی کا مسئلہ آتا ہے تو یہ اندر سے مل جاتے ہیں، مسلمانوں کے محلوں میں بمباری کر کے خون کی ندیاں بہلاتے ہیں، یہ لوگ ظلم و جور کی انتہا کر دیتے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور سن لو، ان لوگوں سے جس نے دوستی کی، جس نے محبت کا اظہار کیا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ رب العالمین کو گالیاں دینے والوں سے محبت کا اظہار کیا ہے، کیونکہ اس نے کفر اور شرک کا ساتھ دیا ہے، لہذا ان کا ساتھ نہ دو۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ رب العالمین نے فرمایا ظلم کرنے والی قوموں کو اللہ رب العالمین راہ راست کی جانب ہدایت نہیں دیتا، ان کو ہدایت سے ہمکنار نہیں کرتا، لہذا تم یہود و نصارہ کو اپنا دشمن سمجھ کر کے چلو۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں آیت نمبر 86 سے لے کر کے 88 سے لے کر کے 91 تک ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان لوگوں نے کیا کہا، ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے لیے اولاد قرار دی، یہ کہا کہ رب کائنات کے بھی اولاد ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے رب کی حقیقت کو ثالث ثلاثہ پر منتقل کر کے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے 3 ربوں کا دعویٰ کیا، اللہ رب العالمین کی توحید کو جھٹلایا۔ ان لوگوں پر اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے توحید کے پیغام کو نازل کیا تھا، ان لوگوں نے اس میں تحریف کر کے اپنے دین کو بدل ڈالا، انبیاء کو قتل کیا، بدخلقی اختیار کی، انبیاء کے ساتھیوں کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے، ان کو زد و کوب کیا، ان کو تکلیفیں پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی حقیقت یہاں پر بتا دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان لوگوں نے رب کائنات کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ لقد جئتم شیئا ادا، فرمایا تم عجیب و غریب چیز لے کر کے آتے ہو، بڑا بھاری اتہام لے کر کے آتے ہو، ایسی چیز لے کر کے آتے ہو جو بہت زیادہ بری اور بہت زیادہ بھاری ہے، بہت بڑا اتہام ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے یہ ایسا اتہام ہے، ایسا جرم ہے جس کے نتیجے میں رب کائنات نے واضح کر دیا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ یہ اتنا شدید، اتنا کراہت سے بھرا ہوا اور اتنا قبیح جرم ہے، یہ شرک و بدعات کا جرم، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی جانب اولاد کی نسبت کا جرم، یہ اتنا شدید اور قبیح جرم ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان قریب اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں گے، زمین شق ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کیونکہ ان لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کر لیا، اولاد کی بات کہہ دی۔ اگر ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں، چاہے کرسمس کے بہانے سے ہو یا نئے سال کے بہانے سے ہو، آپ دیکھیں ہم جس اقلیتی ملک کے اندر، جس جمہوری ملک کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، جہاں پر مسلمانوں کو اقلیت کی حیثیت سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہیں پر عیسائیوں کو بھی نشانہ بنا کر کے ظلم و جور کا نشانہ بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہماری تہذیب کے لوگ، ہمارے غیر مسلم لوگ اور وہ لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے، جس طبقے کی اکثریتی طبقے کے لوگ عیسائیوں کو نشانہ بناتے ہیں، وہ اس طبقے کے لوگ بھی کرسمس کے موقع سے ایئرپورٹس پر، ریلوے اسٹیشن پر، دوسرے مقامات پر کرسمس ٹری لگا کر کے اور ان کو مبارکباد دینے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ عجیب دوگلا کھیل ہے، کس انداز کی سیاست ہے، کس انداز کی پالیسی ہے۔ ہم کسی بھی صورت میں اپنے رب کو گالیاں دینے والوں کو گوارا نہیں کر سکتے۔
رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں بالکل واضح کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، کہ ابن آدم نے مجھ کو گالیاں دی جبکہ اس کو گالیاں نہیں دینی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وشتمنی ابن آدم، مجھ کو ابن آدم نے گالیاں دی، پہلے فرمایا کہ مجھ کو جھٹلایا اور اس کے بعد فرمایا کہ مجھ کو گالیاں دی، ولم یکن لہ ذلک، جبکہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اما تکذیبہ ایایا، اس کے جھٹلانے کی جو شکل ہے، میری تکذیب کرنے کی جو شکل ہے، وہ یہ ہے کہ ان یقول، وہ کہتا ہے انی لن اعیدہ کما بدأتہ، کہ میں اس کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکوں گا جیسے میں نے پہلی بار پیدا کیا تھا، میں اس کو دوبارہ قیامت کے دن پیدا کر کے اس کا حساب کتاب نہیں لے سکوں گا جیسا کہ میں نے پہلے پیدا کیا تھا، یہ میری تکذیب ہے۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ، اور جہاں تک رب کائنات کو گالیاں دینا ہے، اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہنا ہے، ان یقول، ابن آدم کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ رب العالمین نے بچہ بنا لیا، بچے کی نسبت رب کائنات کی جانب کر دی۔ وَأَنَا الصَّمَدُ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں بے نیاز ہوں، میں نہ کسی کو جنتا ہوں نہ کسی سے جنا گیا ہوں، اور میرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، میں تنہا ہوں، دنیا کا سارا نظام چلانے والا، اگر کن کہہ دوں تو دنیا کا نظام بدل سکتا ہے۔ جب جس کی موت آنی ہے، سارے کے سارے کرسمس اور سارے کے سارے تہوار، سارے مولوی، سارے مفتی، سارے پادری، دنیا کی ساری طاقتیں جمع کر لی جائیں، جس کی موت کا فیصلہ ہمارے رب نے 7ویں آسمان سے کر دیا، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت اس کو ایک لمحے کے لیے بھی نہ مقدم کر سکتی ہے نہ مؤخر کر سکتی ہے، یہ میرے رب کی شان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا مجھ کو گالی دینا یہ ہے کہ میری جانب اولاد کی نسبت کر دی جائے جبکہ میں بے نیاز ہوں، نہ کسی کو جنتا ہوں نہ کسی سے جنا گیا ہوں، اور میرا ہمسر اور میرا مثل بھی اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک حدیث رسول ابو داؤد کی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس حدیث کی بنیاد پر علماء کرام کہتے ہیں جو جس قوم سے اس کے مذہبی امور میں مشابہت اختیار کر لے وہ ان میں سے ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہو کر کے رہ جاتا ہے، وہ ان کی تہذیب کو اپنانے کے نتیجے میں دھیرے دھیرے اسلام سے خارج ہو کر کے ان کی تہذیب، ان کے عقیدے اور ان کے مذہب میں داخل ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم کو اپنے اسلام کو بچانا ہے، اسلام کو تحفظ فراہم کرنا ہے، تو اسلامی بنیادوں پر قائم رہنا اور مذہبی بنیادوں پر غیر اقوام کی تہذیبوں سے براءت کا اعلان کرنا اور بچ کر کے زندگی گزارنا، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دور میں مسلمانوں کے یہاں شیطان کے وہ وعدے پورے ہوتے نظر آتے ہیں جو وعدہ شیطان رجیم نے اللہ رب العالمین کے دربار میں کیا تھا، انسانیت کو بہکانے کا، انسانیت کو تباہ کرنے کا، انسانیت کو راہ راست اور صراط مستقیم سے بھٹکانے کا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ سورۃ النساء کے اندر فرمایا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، راہ راست سے بھٹکا دوں گا، ان کو بہکاتا رہوں گا، ان کو امیدیں دلاؤں گا کہ ابھی تو زندگی پڑی ہے، بڑھاپے میں نماز کی پیروی کر لینا، ابھی تو زندگی پڑی ہے، بڑھاپے میں حج و عمرے کا اہتمام کر لینا،
ابھی تو زندگی پڑی ہے، ابھی جھوٹ بول لو، بعد میں توبہ کر لینا، یہ امیدیں دلا کر کے یہ شیطان اپنے راستے پر کھینچ لے جاتا ہے، اور ایسی سلاخیں لگا دی جاتی ہیں کہ انسان دوبارہ راہ مستقیم پر اگر نکل کر کے آنا چاہے تو اس کے لیے بہت دشوار اور بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو شیطان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو راہ ہدایت سے بھٹکاؤں گا، امیدیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ان کو اس بات کا حکم دوں گا اور بہکاؤں گا کہ یہ جانوروں کے کان کاٹ دیں۔ یہ کفار و مشرکین کا طریقہ تھا کہ جانوروں کے کان کاٹ کر کے علامت بناتے تھے اور اس جانور کو غیر اللہ کے نام پر صدقہ کر دیتے تھے۔ یہ شرک کی عین شرک کی قسم ہے۔ شیطان نے یہ بھی وعدہ فرمایا، یہ بھی وعدہ کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے یہ بھی کہا کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلی کر دیں، شکل و صورت کو بگاڑ دیں۔ کرسمس پر کون سی شکل و صورت ہے جو ہمارے بچے نہیں بگاڑتے؟ اس ناک پر رنگ کیا جاتا ہے، اوپر سے مکھوٹے لگائے جاتے ہیں، کرسمس ٹری لگا کر کے اس کے سامنے احتراماً کھڑے ہو کر کے رب کائنات کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں مسلم معاشرے کے اندر بھی انجام دی جاتی ہیں۔ تو شیطان نے کہا میں ان کو آمادہ کروں گا، حکم دوں گا، بہکاؤں گا کہ وہ اللہ رب العالمین کی صورتوں کو اللہ رب العالمین نے جس شکل میں لوگوں کو پیدا کیا ہے اس کو بدل دیں، فطرت سے ہٹا دیں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، جبکہ اس کو دوست رب کائنات کو بنانا چاہیے، جس نے رب کائنات کے دین کو چھوڑ کر کے شیطان کی پیروی کی، شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، وہ واضح گمراہی میں، واضح خسارے میں اور واضح طریقے کے نقصان میں جا کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ معروف فقیہ و محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کفار کی عیدوں پر ان کو اگر کوئی مبارکباد پیش کرتا ہے، کوئی مسلمان ان کو مبارکباد پیش کرتا ہے اور ان کے پاس چاہے میسج کرے یا کوئی دوسری شکل اختیار کرے، ان کو تحفہ یا ہدیہ پیش کرے، ان کے سامنے بڑھ کر کے ان کے مذہب کی مبارکباد پیش کرے، یا ہمارے محلوں میں یہ بیکری والے، یہ کیک بنانے والے، پیسٹری بنانے والے، ان کا تعاون کر کے اس انداز کی پیسٹریاں اور کیک بیچیں جس پر کرسمس کی علامتیں ہوں، نئے سال کی علامتیں ہوں، یا پورے سال مسلم گھرانوں میں بچوں کی برتھ ڈے پر انہی چیزوں کی شباہت اختیار کر کے ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں رب کائنات کے نظام سے بغاوت ہیں، ان چیزوں کی ذرہ برابر گنجائش نہیں دی جا سکتی۔ علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے کفار و مشرکین کی عیدوں پر ان کو مبارکباد پیش کی تو اس کی مثال ویسے ہی ہے کہ گویا صلیب کے آگے سجدہ کرنے والے کو وہ مبارکباد پیش کرتا ہے، وہ مبارکباد پیش کرتا ہے کہ تم نے رب کائنات کی اولاد ٹھہرائی، اب صلیب کے آگے تم سجدہ کر کے بہت مبارک عمل کرتے ہو، گویا وہ اس انداز کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اگر ماضی میں ہم نے ایسی غلطی کر لی ہے تو ہم کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے رونا اور گڑگڑانا چاہیے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہماری مسلم تنظیموں کی اور اسلامی شخصیات کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس انداز کی مبارکباد کے لیے نہ اخبارات کو اشتہار دیے جائیں، اس انداز کی مبارکباد کے لیے نہ کارڈ اور اپنے آفسوں میں یا گھروں میں کاغذوں کا استعمال کیا جائے، نہ اپنے پرنٹر کے ذریعے اس انداز کی چیزیں لکھ کر کے چھاپی جائیں، نہ اپنے موبائل فون پر ایسی مجرمانہ چیزوں کو ٹائپ کیا جائے اور نہ اس کا کوئی جواب دیا جائے، کیونکہ یہ ہمارے رب کی تکذیب اور اس کو گالی دینے کے مرادف ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس سے محفوظ رکھے۔ آپ دیکھیں عالم اسلام کی، فلسطین کی، مسجد اقصی کی جو صورتحال ہے، انہی اہل کتاب نے
اس میں جو جو گل کھلائے ہیں، ظلم و جور کی جو مثالیں قائم کی ہیں، آج ہم انہی کا ساتھ دیں۔ اور شام اور ملک شام اور سیریا کے اندر جو کچھ خانہ جنگی چل رہی ہے، اس کے نتیجے میں ہم نے اور ہماری بعض تنظیموں اور بعض مولویوں نے یہاں تک دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے کہ اب جہاد واجب ہو گیا۔ یہ کون سا جہاد ہے؟ کون سی بنیادوں پر ہتھیار اٹھائے جاتے ہیں؟ یہ خوارج کا گورکھ دھندا ہے۔ اسلامی جہاد جو دنیا سے دہشت گردی اور شدت پسندی کو ختم کرنے کے لیے ہمارے درمیان مسنون یا واجب کیا جاتا ہے، آج جہاد کی تعبیر بدل کر کے اسلام کو بدنام کرنے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہاں تک دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اب مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے، قیامت کی علامتیں ظاہر ہو گئیں۔ ان بیچاروں کو، جن کو سنت رسول میں کوئی نئی بات ایجاد کرنی ہو تو خواب دیکھ کر کے صبح نمودار ہوتے ہیں اور دین میں نئی بدعت ایجاد کر کے دنیا کو گمراہ کرتے ہیں، اور ان کو وحی آتی ہے کہ اب ظہور مہدی ہونے والا ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اللہ کے واسطے دین کو کھلواڑ نہ بنایا جائے۔ مسلمانوں کی تربیت، مسلمانوں کی اسلامی اور دینی تربیت پر توجہ دی جائے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کو نہ توحید پتہ ہے، نہ اتباع رسول سے واقف ہیں، نہ صحابہ کرام کے مقام سے واقف ہیں، نہ قرآن مجید کی عظمت اور اس کے حقوق سے واقف ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں؟ مسلم محلوں کا آپ جائزہ لے لیں، صلاۃ جمعہ میں یہ مسلمان مسجدوں میں حاضری دے کر کے گویا رب کائنات پر احسان کرتا ہے۔ 5 وقتہ نمازوں میں یہ مسجدوں سے غائب رہتا ہے، شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ اس کو اسکول جانا ہو تو کڑکڑاتی ٹھنڈ میں وہ اٹھ کر کے اپنے بچوں کو رخصت کرنے کے لیے سڑکوں پر کھڑا ہوا مل جائے گا، لیکن مسجدوں میں آ کر کے اپنے رشتے کو رب کائنات سے مضبوط کرنے کے لیے اس کی جان سوکھتی ہے۔ سردی زیادہ ہے، پانی ٹھنڈا ہے، مسجدوں میں بڑھاپے میں دیکھا جائے گا، اور ہمارے خاندانوں سے ایک بوڑھا شخص نکلتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ صرف وہی جنت کا ٹھیکیدار ہے۔ بڑھاپے میں جب قبر نظر آتی ہے تو نمازیں یاد آتی ہیں، روزہ یاد آتا ہے، صدقات و خیرات یاد آتا ہے۔ معاف فرمائیں گے، یہ اسلام کی تعبیر نہیں ہے۔ ہم نے اسلام کو کھلونا بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اسلامی تعلیمات، اسلامی بنیادوں، اسلامی عقائد، منہج صحابہ کی جانب بھرپور طریقے سے مضبوطی کے ساتھ رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔